شنیڈو کارنر سے شہدائے صداقت تک ایک ایسی عورت کی کہانی جس نے 52 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا. refers to the idea that if you were to study the Quran, you would realize that you were a Muslim all your life and you didn't realize it. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک آواز، ایک شخصیت کیسے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ سکتی ہے؟ ایک ایسی شخصیت جو سچ بولنے سے کبھی نہ ڈری، جس نے اپنے ذاتی دکھوں کو اپنی طاقت بنایا اور جس کی روحانی تلاش نے اسے ایک ایسے راستے پر گامزن کیا جس کی کسی کو توقع نہ تھی. میں بات کر رہا ہوں آئرلینڈ کی لیجنڈری گلوکارہ شنیڈو کارنر کی، جو بعد میں شہدائے صداقت کے نام سے جانی گئی. یہ صرف ایک گلوکارہ کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی روح کی داستان ہے جس نے بغاوت، روحانیت اور سچ کی تلاش میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک جدوجہد کی. شنیڈو کارنر جو کہ 8 دسمبر 1966 کو آئرلینڈ میں پیدا ہوئی، ان کا بچپن کسی بھی طرح عام نہیں تھا. یہ ایک جہنم تھا جہاں گھریلو مسائل اور جذباتی کشمکش نے ان کی روح کو پاش کر دیا. شنیڈ 5 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھیں. ان کی عمر صرف 8 سال تھی جب ان کے والدین کی طلاق ہو گئی. انہوں نے اپنی والدہ پر وحشیانہ جسمانی اور جذباتی استحصال کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے، جن کی وجہ سے یہ نفسیاتی طور پر شدید متاثر ہوئی. ان تکلیف دہ تجربات نے ان کے ذہن اور روح پر گہرے اثرات اور انمنٹ نقوش چھوڑے، جنہوں نے آگے چل کر ان کی فنکارانہ حساسیت اور سماجی شعور کی بنیاد رکھی. 15 سال کی عمر میں دکان سے چوری اور اسکول سے غیر حاضری جیسے مسائل کی وجہ سے میگڈلین اسائلم میں 18 ماہ کے لیے قید کر دیا گیا. یہ اسائلمز آئرلینڈ میں رومن کیتھولک چرچ کے زیر انتظام چلائے جاتے تھے، جو کوئی پناہ گاہ نہیں بلکہ ایک قید خانہ تھے جہاں پاگل یا گمراہ سمجھی جانے والی نوجوان خواتین کو رکھا جاتا تھا. یہ جگہیں سخت نظم و ضبط، جبری مشقت اور شفقانہ بدسلوکی کے لیے بدنام تھیں. تاہم اسی ظالمانہ وقت میں شنیڈ نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارا. اسائلم میں ان کا موسیقی سے تعارف ہوا اور انہیں اپنی تحریر اور گلوکاری کی صلاحیتیں بہتر بنانے کا موقع ملا. یہی ان کی ملاقات ان توانوا نامی بینڈ کے ڈرمر سے ہوئی، جس نے انہیں موسیقی کی دنیا میں قدم رکھنے کی ترغیب دی اور ان کے مستقبل کے کیریئر کی بنیاد رکھی. میگڈلین اسائلم کا تجربہ ان کے لیے ایک تکلیف دہ دور تھا، لیکن اس نے انہیں اپنی فنکارانہ آواز اور سماجی ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے کی تحریک دی. شنیڈ نے اپنی پوری زندگی میں اپنے بچپن کے صدمات اور میگڈلین اسائلم کے تجربات کے بارے میں کھل کر بات کی اور یہ ان کی موسیقی کا ایک اہم حصہ بن گیا. شنیڈو کارنر نے 1980 کی دہائی میں اول میں اپنی موسیقی کا سفر شروع کیا اور بہت جلد اپنی منفرد آواز اور دلیری سے عالمی سطح پر پہچان بنائی. 1987 میں ان کا پہلا البم دی لائن اینڈ دی کوبرا ریلیز ہوا، جس نے بین الاقوامی سطح پر شاندار کامیابی حاصل کی. اس البم نے ان کی بہترین جذباتی طاقت اور گیت لکھنے کی صلاحیت کو ظاہر کیا، جس پر انہیں بہترین خاتون راک اینڈ رول پرفارمنس کے لیے نامزد بھی کیا گیا. لیکن ان کی حقیقی عالمی شہرت 1990 میں پرنس کے لکھے گانے اگن کمپیئرز ٹو یو سے ہوئی، جس نے انہیں دنیا بھر میں ایک سپر اسٹار بنا دیا. اس گانے کی مشہور میوزک ویڈیو، جس میں وہ آنسوؤں کے ساتھ کلوز اپ میں نظر آئی تھیں، بے حد مقبول ہوئی کیونکہ یہ آنسو اصلی تھے. وہ اپنی والدہ کی موت کے غم میں رو رہی تھی. یہ ویڈیو آج بھی یوٹیوب پر کروڑوں بار دیکھی جا چکی ہے اور دنیا بھر کی سب سے زیادہ جذباتی پرفارمنس مانی جاتی ہے. شنیڈو کارنر صرف ایک فنکارہ نہیں تھیں بلکہ وہ ایک باغی آواز بھی تھیں. انہوں نے کئی بار مذہبی اداروں، سیاستدانوں اور موسیقی کی انڈسٹری میں منافقت پر شدید تنقید کی. 1992 میں انہوں نے سیچرڈے نائٹ لائیو کے ایک براہ راست شو میں پوپ جان پال دوم کی تصویر چیتھڑوں میں بدل دی اور دنیا کو چونکا دینے والا ایک ایسا اعلان کیا، اور وہ اعلان تھا فائٹ دی ریئل اینمی، جس نے کیتھولک چرچ میں بچوں کے جنسی استحصال کے مکروہ رازوں کو بے نقاب کیا اور دنیا بھر کو ہلا کر رکھ دیا. اس پر دنیا بھر میں شدید رد عمل آیا. ان پر پابندیاں لگ گئیں، ان کے البمز ریڈیو سے ہٹا دیے گئے اور ان کی شہرت کو شدید دھچکا لگا. مگر وہ خاموش نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ جب میں سچ بولتی ہوں تو لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، مگر اصل دیوانہ وہ نظام ہے جو بچوں کو نوچتا ہے. یہ واقعہ شنیڈ کی بے خوف شخصیت کا ایک واضح ثبوت تھا جس نے انہیں ایک عالمی آئیکن بنا دیا. شنیڈو کارنر کا خاندانی پس منظر رومن کیتھولک تھا. 1999 میں انہیں لارڈز پیری میں ایک آزاد کیتھولک گروپ کے ایک پادری کے طور پر بھی مقرر کیا گیا. یہ ایک قابل ذکر واقعہ تھا کیونکہ کیتھولک چرچ خواتین کو پادری بنانے کی اجازت نہیں دیتا اور نہ ہی اس طرح کی تقرریوں کو تسلیم کرتا ہے. ان کا یہ اقدام ان کے مذہبی اداروں کے خلاف مزاحمت اور ذاتی روحانی آزادی کی تلاش
کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا بچپن ایک ایسے ملک میں گزرا جہاں مذہب کا شدید دباؤ تھا اور لوگوں میں خدا کے بارے میں کوئی خوشی یا سکون نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ سچ کی تلاش میں مختلف مذہبی صحیفوں کا مطالعہ کرتی تھیں اور اپنی زندگی کے آخری برسوں میں سنیڈ اوکونر نے ایک انتہائی بڑا روحانی فیصلہ کیا اور اکتوبر 2018 میں 52 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر عوامی طور پر یہ اعلان کیا اور اپنا نیا اسلامی نام شہدائے صداقت اپنایا۔ یہ نام عربی زبان میں گواہوں، گواہی دینے والے اور صداقت، سچائی، ایمانداری کے معنی رکھتا ہے، جو ان کے اپنے روحانی سفر اور سچ کی تلاش کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی یہ تبدیلی کسی عارضی یا جذباتی فیصلے کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک گہرا روحانی تجربہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں پوری زندگی یہ احساس رہا کہ وہ مسلمان تھیں لیکن انہیں اس کا علم نہیں تھا۔ یہ ریورٹ کے اسلامی تصور سے ہم آہنگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ انسان فطری طور پر مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں اپنی فطرت کی طرف لوٹتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، خاص طور پر اس کے دوسرے باب سورہ بقرہ کو، تو انہیں لگا کہ وہ پیدائشی مسلمان تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسلام کو سب سے آخر میں پڑھا کیونکہ انہیں بھی دیگر لوگوں کی طرح اس مذہب کے بارے میں بہت سے تعصبات تھے۔ تاہم جب انہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں وہ سکون اور سچائی ملی جس کی وہ ہمیشہ سے تلاش کر رہی تھی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام انہیں خدا کے ساتھ گہرے تعلق اور امن کا احساس دیتا ہے جو وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کر پائی تھیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سنیڈ نے باقاعدہ حجاب کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی حجاب میں ملبوس پہلی تصویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی جس پر انہیں دنیا بھر سے مسلم کمیونٹی کی جانب سے زبردست حمایت اور خیر مقدم ملا۔ انہوں نے اپنے مسلم بھائیوں اور بہنوں کی ان محبت کا گرم جوشی اور قبولیت پر شکریہ بھی ادا کیا۔ یہ عمل ان کے لیے صرف ایک لباس کی تبدیلی نہیں تھا بلکہ ان کے لیے نئے روحانی راستے اور کمیونٹی کے ساتھ تعلق کی ایک علامت تھا۔ وہ ٹویٹر پر مسلم دنیا کے حق میں آواز بلند کرتی رہیں، حتیٰ کہ اسلاموفوبیا کے خلاف جنگ لڑتی رہیں۔ سنیڈ کی زندگی ذہنی اذیتوں، خودکشی کی ہولناک کوششوں اور ذاتی سہانیات کے ایک نہ ختم ہونے والے سلسلے کا شکار رہی۔ وہ کھل کر ڈپریشن اور ذہنی صحت کے موضوعات پر بات کرتی رہیں۔ 2022 میں جب ان کے نوجوان بیٹے شین لوکیٹ نے صرف 17 سال کی عمر میں خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا تو سنیڈ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ وہ ہولناک لمحہ تھا جس نے ان کی روح کو پارا پارا کر دیا۔ شین کافی عرصے سے ذہنی صحت کے مسائل کا شکار تھا اور علاج کے باوجود ہسپتال سے فرار ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سنیڈ نے ٹویٹر پر لکھا، میری روح میرے ساتھ نہیں رہی، میرا بیٹا میری زندگی کی روشنی تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اب میں کیسے زندہ رہوں گی۔ اس کے بعد ان کی ذہنی حالت شدید متاثر ہوئی اور کچھ عرصے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ سنیڈ اوکونر 26 جولائی 2023 کو 56 سال کی عمر میں لندن، انگلینڈ میں انتقال کر گئیں۔ ان کی وفات نے دنیا بھر میں ان کے مداحوں اور ساتھی فنکاروں کو افسردہ کر دیا اور انہیں ایک ایسی فنکارہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے اپنی آواز کو سچائی اور سماجی انصاف کے لیے استعمال کیا۔ ان کی سوا عمری ریمبرنگز 2021 میں ریلیز ہوئی اور ان کے بارے میں ایک دستاویزی فلم نتھنگ کمپیئرز 2022 میں ریلیز ہوئی۔ سنیڈ اوکونر کی زندگی ایک جذباتی، روحانی اور سماجی مزاحمت کی داستان ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچ بولنے کی قیمت اکثر بھاری ہوتی ہے مگر اس کی گونج لازوال ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک گلوکارہ نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک چیخ اور ایک ناقابل تذکیر آواز تھیں جو ہمیشہ سچ کے ساتھ کھڑی رہیں۔